بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات۔ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التعالم و اثرہ علی الفکر والکتاب کا یہ ترجمہ ہے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے الحمدللہ اس کا سلسلہ وار درس آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ تعالم یعنی علمی دعوے داری کا جو معاملہ چل رہا تھا، اس سلسلے میں حدیث رسول اور سنت رسول میں علمی خیانت اور علمی دعوے داری کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی۔ اس سلسلے میں ابھی پہلی بات آپ کے سامنے چل رہی ہے، یعنی حدیث رسول کے مطابق حدیث رسول سے متعلق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علمی دعوے داری، لمبے چوڑے دعوے کرنے والوں نے کس کس طرح کی چیزیں کی ہیں، ان کے کچھ مظاہر اور نمونے۔ سردست پچھلے سبق میں، سیشن میں ہم نے آپ نے اس اہوازی مفتی کا واقعہ پڑھا ہے۔ اہواز کے مفتی، جس کے بارے میں محمد بن علی ابو العباس احمد بن علی الابار رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، کس طرح سے یہ شخص اہواز کا مفتی بن کر جھوٹا علم کا دعوے دار لوگوں کو فتوے دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ اور مسئلہ اس کا کیا تھا؟ مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اسے نماز کے موٹے مسائل کا بھی علم نہیں تھا۔ نماز کے موٹے مسائل جو ایک دم معروف مسائل ہیں، بچوں کو بھی یہ مسائل معلوم ہیں، ایسے مسائل کا بھی اس شخص کو علم نہیں تھا۔ تو اس طرح سے احمد بن علی الابار نے اس شخص سے مناقشہ کیا اور اس کی جہالت کا، اس کے تعالم کا پردہ فاش کیا۔ تو یہ واقعہ ہم نے آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان جھوٹے دعوے داروں، علم حدیث کے، سنت کے جھوٹے دعوے داروں کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 135 پر اردو ایڈیشن کے، کہتے ہیں رہے علماء محققین اور علم حدیث کا تخصص رکھنے والے، یعنی رہا مسئلہ ان علماء کا جو واقعی محققین ہیں، جن کے پاس علم حدیث ہے، علم حدیث کا تخصص ہے، اور وہ واقعی علم کے میدانوں کے شہسوار ہیں۔ رہا ایسے لوگوں کا معاملہ تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو وہ گہرے علم والے ائمہ، وہ کون ہیں؟ گہرے علم والے ائمہ ہیں، دین کی بے مثال فقہ و فہم رکھنے والے اساتین، اہل فضل و فضیلت اور بلند مقام و مرتبے سے سرفراز مند ہستیاں ہیں، جنہوں نے امت کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حفاظت کی۔ یعنی سچے علماء کا مقام کیا ہے اور ان نام نہاد جھوٹے علم کے دعوے داروں کا کام کیا ہے، اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو اہواز کے مفتی کا کیا حال ہے، اور اس کے مقابلے میں سچے علماء جو علم حدیث اور سنت کے امام ہیں، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ ان کبار ائمہ نے، محدثین نے، اصحاب علم و فضل نے کتنے عظیم الشان کارنامے انجام دیے، ان کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جنہوں نے امت کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حفاظت کی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے جو احکام اور مسائل بتائے ہیں، اس کو انہوں نے محفوظ کیا، ازبر کیا، یاد کیا نبی کی سنتوں کو،
قرآن کی اور اس کے بعد کتابوں میں لکھ کر روایتوں کے ذریعے سے، سندوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی، قرآن کریم کے پیغامات کی خبریں دیں۔ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اپنے بندوں کے نام، اس میں اللہ کا پیغام کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتلایا، اس کا ناسخ و منسوخ ثابت کیا، یعنی واضح کیا کہ اس میں کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے، کون سا حکم پہلے اترا، کون سا حکم بعد میں اترا، اور کون سا معمول بھی ہے اور کون سا حکم منسوخ ہو چکا ہے، کس کا حکم منسوخ ہو گیا، یہ ساری وضاحت کرنے والے یہ ائمہ ہیں۔ اور اس کے محکم و متشابہ کو علیحدہ کیا۔ قرآن کریم میں محکم کہاں ہے، متشابہ کہاں ہے؟ سورت آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، محکم اور ایسے ہی متشابہ۔ سچے ایمان والے محکم کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اسے زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں، اور جو دلوں میں کجی، انحراف اور گمراہی رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کی من مانی تعویل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ورغلانا، بہکانا، انہیں شک شبہے میں مبتلا کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو سچی علماء ہیں، محدثین، باقی علم والے لوگ ہیں، ائمہ علم حدیث ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ محکم اور متشابہ کو علیحدہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھاتے ہیں کہ امت کا کام ہے کہ متشابہ پر عمل نہ کرے، اس کی ٹوہ میں نہ پڑے، اس کی باریکیوں میں نہ جائے، اس میں کھود کرید نہ کرے، بلکہ محکم آیتوں پر جس کا معنی واضح ہے، جس کا مضمون واضح ہے، جس میں کوئی دو قول نہیں، دو رائے نہیں، کوئی شبہہ نہیں، کوئی اشکال نہیں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر عمل کرے، ایمان سب پر رکھے، ایمان سب پر رکھے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، جو گہرے علم والے ہیں ان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ دونوں قسم کی آیتیں، محکمات بھی اور متشابہات بھی، دونوں قسم کی آیتیں سب ہمارے رب کی جانب سے ہیں، آمنا به، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، باطل پرستوں کے دو مقاصد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ابتغاء الفتنہ وابتغاء التاویل، فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور منمانی اس کا معنی نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو اللہ نے مذمت فرمائی، کہا ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دل سیدھے سیدھے نہیں ہیں، دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، اسی لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ جن کے دلوں کے اندر صاف ستھرا ایمان ہے، قبول ہے، تسلیم ہے، انقیاد ہے، آمادگی ہے، وہ کسی بھی طرح سے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، محکمات پر عمل کرتے ہیں اور سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سچے علماء ہیں یہ محکم اور متشابہ کو واضح کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محکم کو چھوڑتے ہیں، متشابہات کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ باطل پرستوں کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی تدوین فرمائی۔ محدثین کا، سچے علماء کا کارنامہ کتنا عظیم ہے، ایک ایک نبی کی سنت، قول، فعل، عمل، تقریر، شمائل، حلیہ، سب کچھ، سفر، حضر، صلح، جنگ، خلوت، جلوت، ساری تفصیلات کو الحمدللہ محدثین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت کر کے کتابوں کے اندر تدوین کر دیا، لکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جب ادھر حرمین شریفین کے سفر کے دوران ایک معرض السیرت النبویہ، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک معرض، جس کو اردو میں ایگزیبیشن انگلش میں کہتے ہیں، لگا ہوا تھا مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے صحن کے کنارے، بالکل اس کا ادارہ ہے منسٹری کی طرف سے۔ اس وقت ایک بہت عظیم الشان تحقیق کا کام کیا گیا ہے،
وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ بھی آپ کو پڑھنے کو دیکھنے کو ملا ہے اس کی سب کی تشریح، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حلیہ، ایک ایک باریک باریک چیزیں، آپ کے ہونٹ کیسے تھے تو آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کی بھوں کیسے تھے، آپ کی پلیں، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بال کی کیفیت کیسی تھی، آپ کے سینے کی کیفیت کیسی تھی، پوری تفصیلات۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سارے برتنوں کا نام آیا ہوا ہے، وہ برتن الگ الگ نام ہیں، عرب استعمال کرتے تھے ان کو، آج ہم بہت اس کی تفصیلات نہیں جان پاتے ہیں کہ وہ برتن کس چیز کو، لکڑی کا تھا کہ وہ چمڑے کا تھا کہ وہ لوہے کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا، کس چیز کا تھا، الگ الگ نام میں برتنوں کے، سارے برتنوں کے ناموں کی تشریح، اور وہاں ایگزیبیشن میں تو باقاعدہ تصویروں کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا کہ اس پیالے کو فلاں نام سے عربی میں جانتے ہیں۔ ایسی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، ساری بیویوں کی ساری تفصیلات، ان کی قوم، قبیلے، ان کے خاندان، حسب، نسب، شجرہ، پورا کا پورا، یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی پیمانے کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا، دائرۃ المعارف، جس کے بارے میں آج تک امت نے اکٹھا اتنا بڑا ذخیرہ نہیں دیکھا ہے۔ الحمدللہ سعودی عرب نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور اسے عالمی زبانوں میں ترجمہ کر کے دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور عقیدے کے جاننے والے ہوں، ماننے والے ہوں، تاکہ ان کے سامنے اس نبی رحمت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کھل کر کے ہر ملک، ہر زبان، ہر نسل، ہر مذہب کے لوگوں کے سامنے آ جائے، اتمام حجت ہو جائے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور یہ ان کی زندگی ہے، ان کا حلیہ ہے، اسوہ ہے، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ۔ یہ عظیم الشان کارنامہ، تو یہ محدثینی کا کام ہے کہ ایک ایک ادا کو نوٹ کیا ہے سندوں کے ساتھ، روایتوں کے ساتھ۔ بہرحال اس کے بعد کیا کہتے ہیں آگے دیکھیے، کہتے ہیں آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں، جیسے آپ کی نیند اور بیداری، آپ کی سیرت میں آپ کی نیند کا کیا عالم تھا، آپ کی بیداری، کب اٹھتے تھے، کب جاگتے تھے، کیا معمول تھا، قیام و قعود، آپ کب کھڑے ہوتے تھے، کب بیٹھتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، لباس، آپ کا لباس کیا ہوتا تھا، سواری کیسے کرتے تھے، کھانا پینا آپ کا کیا ہوتا تھا، ازبر کیا، اس کو محدثین نے کیا کیا، بائی ہارٹ یاد کیا سندوں کے ساتھ ساری باتوں کو، حتیٰ کہ آپ کے ناخون کا تراشا، کہ آپ اسے کیا کرتے تھے، کہ آپ سوچیں اتنی باریک باریک چیزیں کہ اللہ کے نبی اگر ناخون کاٹتے تھے تو وہ ناخون کاٹ کر کے وہ ناخون ٹکڑا کہاں لے کے جاتے تھے، آپ اس کو پھینک دیتے تھے یا رکھ لیتے تھے، کیا کرتے تھے، یعنی ایک ایک چیز کی تفصیل محدثین نے کیا کیا، یاد کیا، اور منہ کا بلغم کہ آپ اسے کیسے تھوکتے تھے، یہاں تک محدثین نے آپ کی سیرت کو نوٹ کیا ہے۔ یہ کارنامہ محدثین کا ہے۔ آج کے یہ جہلا متعالمین کسی بھی دور کے، کیا مقام ہے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیدہ محبت کرنے والے محدثین اور علماء کے سامنے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں اور ہر کام کے وقت اور اسی طرح ہر جگہ جہاں آپ حاضر ہوتے تھے، کوئی بھی کام آپ کیسے کرتے تھے، کسی بھی جگہ آپ جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، کہاں کہاں گئے، کب کب گئے، کیا کیا کام کیا، کیا کہتے تھے، سب کچھ جہاں جہاں آپ حاضر ہوتے تھے، جاتے تھے، وہاں اللہ کے نبی کیا کہتے تھے، سب کچھ جوں کا توں ازبر کیا، اسے یاد کیا۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے اور آپ کی بابت ذکر کردہ اور آپ سے منسوب امور کے شرف کی معرفت کے جذبے سے تھی۔ محدثین نے کام کیوں کیا، کیوں کام کیا، یہ سب اکٹھا کرنا، روایت کرنا، اس کو سندوں کے ساتھ یاد کرنا اور اس کو امت کے اگلوں کے لیے محفوظ کرنے کا یہ کام محدثین نے کیوں کیا، اس کی وجہ بیان فرماتے تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے کے لیے کیا۔ آپ کا مقام امت کے دلوں کے اندر وہ ہے کہ آپ کا ایک ایک اسوہ، ایک ایک آئیڈیل، ایک ایک آپ کی ادا واقعی امت کے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے۔ ہم اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں
یا آپ سے جو چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ آپ ایسا کرتے تھے یا آپ کا تھا، آپ ایسا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو جاننا، اس کا علم حاصل کرنا بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اس جذبے سے یہ کام محدثین نے کیا۔ تو آپ کی تعظیم اور آپ کے بارے میں ساری چیزیں جاننا ایک مومن کے لیے سعادت اور شرف کی چیز ہے، اس لیے محدثین نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب اور آپ کے کنبو خاندان خانوادے کے کارناموں کو بھی محفوظ کیا ہے۔ محدثین کا کارنامہ کتنا عظیم الشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو سب کچھ ہے ہی، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ کے صحابہ ایک ایک تفصیل باریک باریک محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اسے یاد بھی کیا، اسے یاد کیا سندوں کے ساتھ، متون کے ساتھ، ایک ایک لفظ ان کو ازبر۔ اور یہ آج کوئی یہ بات سننے والا تعجب کر سکتا ہے، ممکن ہے اسے حیرانی ہو، لیکن ہمیں محدثین کی سیرت جب پڑھنے کو ملتی ہے تو یہ حیرانی دوسری حیرانی میں بدل جاتی ہے۔ حیرانی یہ نہیں ہے کہ اتنی ساری تفصیلات محدثین نے کیسے یاد کیا ہوگا، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، بلکہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حافظہ، وہ ذاکرہ اور وہ یادداشت اللہ نے عطا فرمائی کہ اتنا زیادہ وہ یادداشت تھی کہ اس کی ہیبت کو سن کر کے ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ ایک ایک شخص کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، آپ تصور کر سکتے؟ اور ایسے ویسے نہیں یاد ہوتا تھا، نہیں، اپنے حافظے سے جلدوں کی جلدیں نوٹ کروا دیتے تھے شاگردان کو۔ کوئی جیل میں بیٹھ کر کے 7 جلد 8 جلد میں کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی مادہ نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی سورس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حافظے سے 8 7 جلدوں کی کتابیں نوٹ کروا دی، بیٹھ کر کے لکھ دیا اپنے حافظے سے۔ اور آج وہ کتابیں میرے بھائیوں، آج تک وہ کتابیں اہل علم، بڑے بڑے مقام کے علماء، بڑی بڑی ڈگریوں سے تعلق رکھنے والے علماء جی جان کی کوشش کر کے اسے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے محدثین کا کارنامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ تو صحابہ کرام کے مناقب اور آپ کے کنبہ و خانوادے کے کارناموں کو محفوظ کیا۔ آپ دیکھ لو، اللہ کے نبی کے پورے خانوادے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے چچا، آپ کے بھائی، آپ کے گھر والے، آپ کے آپ کی ازواج مطہرات، ساری تفصیلات، آپ کی بہنیں، جو بھی بہنیں تھیں رضائی اور دیگر، ان تمام کی تفصیلات محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا اور اسے ازبر بھی کیا۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، دیگر انبیاء، پچھلے انبیاء کی سیرت، اولیاء کے مقامات اور فقہا کے اختلافات کو بھی منتقل کیا۔ اگر سنتوں کے، اب یہاں سے سنیے، یہ محدثین کا کارنامہ آپ کے سامنے آ گیا نا، یہ ہے سچے علماء، یہ ہے سچے علماء سنت اور ائمہ حدیث، جن کا یہ کارنامہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اگر سنتوں کے حفظ و ضبط، حفظ کے معنی تو یاد کرنے کو، ضبط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ضبط کے معنی ہوتے ہیں ایک دم باریکی سے ازبر کرنا، نقطہ نقطہ، ایک دم ایگزیکٹ، جس کو کہتے ہیں حفظ و ضبط۔ اور ساتھ ہی ساتھ ضبط کے معنی لکھنے کے بھی ہوتے ہیں، ضبط کے معنی لکھنے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک دم باریکی کے ساتھ پورا نوٹ آؤٹ کرنا۔ تو کہتے ہیں اگر سنتوں کے حفظ و ضبط، ان کی جمع و تدوین، اکٹھا کرنا اور لکھنا، ان کے سرچشموں سے ان کا استنباط و استخراج، ان کے سرچشموں سے یعنی کیا مطلب؟ ان کے سورس سے کہاں یہ باتیں پائی جائیں گی، کہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی سنتیں، آپ کی حدیثیں، آپ کے اقوال فرمودات کہاں کہاں ملیں گے، کس محدث کے پاس ملیں گے، دنیا کے کس ملک میں وہ محدث رہتے ہیں، محدثین وہاں سے ان کے پاس جا جا کر کے ان سے حاصل کیا۔ تابعین نے صحابہ سے جا کے حاصل کیا، تبع تابعین نے تابعین سے جا کر کے حاصل کیا، محدثین نے ان سے جا کر کے حاصل کیا۔ اس طریقے سے اس کے سورسز، جہاں جہاں اس کے سرچشمے، گھوم گھوم کر کے دنیا کے چپے چپے میں، الگ الگ ملکوں میں، شہروں میں جا جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ، امت کے، ہے نا،
اور آپ کے خانوادے، کنبے، قبیلے، ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام چیزوں کو حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں ان کے سرچشموں سے ان کا استنباط و استخراج، یعنی نکالنا۔ استنباط کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گہرائی سے کسی چیز کو نکالنا، گہرائی سے کسی چیز کو نکالنا۔ اور استخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ، نتیجہ مستخرج کرنا۔ اور ان کی سندوں کی بابت غور و فکر، سند میں کون صحیح ہے، کون ضعیف ہے، کون ثقہ ہے، کون ہے نا یعنی مطعون ہے، متروک ہے، یہ ساری چیزیں ان کی سندوں کے بارے میں غور و فکر کے بارے میں محدثین کرام کی خاص عنایت و توجہ نہ ہوتی تو شریعت ضائع ہو جاتی۔ آپ سوچیے محدثین کا کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ پورے دین کا اثاثہ اس میں محفوظ ہے۔ ہم حدیث و سنت کا نام صبح شام وظیفے کی طرح لیتے رہتے ہیں نا۔ اگر محدثین کے کارناموں کو ہٹا دیں تو وہ ہے کہاں سنت؟ اگر محدثین کی عظیم قربانیوں کو ہٹا دیا جائے تو حدیثوں کا ذخیرہ کہاں ہے جس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں؟ اس لیے کوئی بھی ان کارناموں کو، ان عظیم خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اس کے دل کے اندر سنت اور اہل سنت کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا کینہ، بغض ہو، نفرت ہو، یا پھر وہ غبی اور جاہل قسم کا، نابلد قسم کا انسان ہو۔ ورنہ ایک انصاف ور، صاحب علم و فضل، سوجھ بوجھ رکھنے والا، بصیرت مند آدمی، ادنا بصیرت رکھنے والا آدمی بھی کسی بھی صورت میں محدثین کرام کی خدمات کو اور عظیم الشان کارناموں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور جب محدثین کہا جائے، اہل الحدیث کا لفظ استعمال کیا جائے، تو یہ غلط فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے مراد صرف روایت کرنے والے محدثین، صرف روایت کرنے والے محدثین نہیں۔ اہل الحدیث صرف اور صرف حدیثوں کو روایت کرنے والے اساتذہ سے، مشائخ سے سن کر کے اسے یاد کرنے والے، سن کر کے حدیثوں کو کتابوں میں نوٹ کرنے والے، اس کی روایت کرنے والے، بیان کرنے والوں کو ہی اہل الحدیث نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف یہی لوگ نہیں ہوتے ہیں جو علماء محدث جنہوں نے روایت کیا ہے، بلکہ اللہ کی نبی کی ان حدیثوں کو، سنتوں کو اپنی زندگیوں میں برتنے والے، اس کی دعوت دینے والے، اس کا درس و تدریس کرنے والے، اس کو پڑھنے پڑھانے والے، اس کی تخریج کرنے والے، اس کے ترجمے کرنے والے، اسے دنیا کے چپے چپے میں کسی بھی حیثیت سے پھیلانے والے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والے، سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب اہل الحدیث ہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے، اس غلط فہمی سے بھی آگاہ ہونا اور عوام الناس کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ایک طبقہ آج بھی شور مچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو آج کے یہ اہل الحدیث اپنے آپ کو کہنے والے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم وہ محدثین ہیں، اہل الحدیث کا لفظ استعمال کر کے اپنے کو مراد لیتے ہیں۔ اہل الحدیث سے مراد یہ تھوڑی ہے، بلکہ اس سے مراد تو حدیثوں کی روایت کرنے والے ائمہ ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ اور دیگر محدثین، اس سے یہ لوگ مراد ہیں۔ یہ ان کا طعنہ ہے، یہ ان کی طرف سے تنقیص ہے، عیب جوئی ہے، بڑاس نکالنا ہے۔ اس شبہے کا ازالہ، اس شبہے کا ازالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا ہے 8ویں صدی ہجری ہی میں، 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں 728 میں وفات پانے والے ہیں، لیکن آج تک یہ طعنہ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ بھی محدثین نے تاکیدی طور پر ایک دم یقین کے ساتھ کہا ہے کہ اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر یہ کون ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ ایک طبقہ حق پر ڈٹا رہے گا،
دنیا کی مخالفتیں، دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، بغض و حسد، بھڑاس اور ان کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈے کرنے والے لا یضرہم، انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کون لوگ مراد ہیں؟ کون ہے یہ ایک طائفہ رہے گا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی؟ کون سی جماعت ہے یہ؟ اگر یہ محدثین نہیں ہے تو کون ہے؟ یا اہل الحدیث نہیں ہے تو کون ہے؟ تو اس سے مراد روایت کرنے والے محدثین ہی نہیں ہیں، جو بھی عمر بھر، زندگی بھر حدیث رسول کو اپنا سہارا، اس کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے، دعوت دینے، اسی کو اپنی زندگی کا دستور اور معیار بنا لینے والے قیامت تک جو لوگ بھی آتے رہیں گے، سب کے سب اس بشارت کے اور اس پیشین گوئی کے حصے دار بنیں گے۔ اس لیے یہ الزام بھی غلط ہے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف اور صرف محدثین ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اس طرح کی بات جو کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حدیث رسول کی حفاظت کا، یہ بھی اچھی طرح سن لیں، حدیث رسول کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اسے سندوں کے ساتھ یاد کرنے، محفوظ کرنے، نوٹ کرنے کا تھا۔ لیکن جب وہ سنتیں نوٹ ہو کر کتابوں میں آ گئیں اور روایتوں کے کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، روایتیں کرنے کا سلسلہ ختم، کتابوں میں نوٹ ہو گئی نا، تو اب تو روایت کرنے کا کام باقی نہیں بچا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کی محدثین سے لے کر کے اوپر کی سندیں موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ تو اب یہ کام تو ختم ہو گیا، روایتیں کرنے، سماع حدیث، تحدیث، اخبار ختم ہو گیا، کیونکہ وہ حدیثیں کتابوں کے اندر کیا ہو گئی؟ نوٹ ہو گئی، سندوں کے ساتھ نوٹ ہو گئی۔ قال الامام البخاری حدثنا فلان، امام بخاری نے فرمایا ہم سے فلاں نے بیان کیا، علی ابن المدینی نے بیان کیا مثال کے طور پر، حمیدی نے بیان کیا مثال کے طور پر، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں راوی امام بخاری کے استاذ۔ اچھا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیثوں کی حفاظت کا ایک کام تو ہو گیا، کتابوں میں حدیثیں آ گئی۔ اگر اہل الحدیث سے مراد صرف اس روایت کرنے والے محدثین ہی ہیں، بعد میں قیامت تک ان حدیثوں کو اپنی پیشانیوں پر سجانے والے، عمل کرنے والے، دعوت دینے والے، نشر و اشاعت کرنے والے، اس کی تحقیق، تخریج، شرح، بیان، ترجمہ اور دیگر خدمات انجام دینے والے اگر اس سے نہیں مراد ہیں، تو کیا ایسا نہیں ممکن ہے کہ وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اپنی جگہوں پر لکھی پڑھی رہیں، اپنی جگہوں پر لکھ کر کے پڑھی رہیں، نہ اس پر کوئی عمل کرنے والا ہو، نہ اس کی کوئی دعوت دینے والا ہو، نہ اس کو کوئی پھیلانے والا ہو، نہ اس کے سلسلے میں خدمات کرنے والا کوئی نہ ہو، تو بھلا بتاؤ کہ اس سنت کی حفاظت کیسے ہوتی؟ تو حدیثوں کی، سنتوں کی حفاظت کا سب سے پہلا ذریعہ جو روایت کا ہے، یاد رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک مسلمان اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے لگے۔ عمل کرنا سب سے بڑی حفاظت ہے، عمل کرنا سب سے بڑی حفاظت ہے۔ تمام سنتوں کو زندگی میں نافذ کیا جائے، عمل کیا جائے، برتا جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، سکھانے کا، پڑھانے کا، عمل کرنے کا، ہے نا، اور اس کے بعد اس کی دعوت دینے کا۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ روایتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کتابوں میں حدیثیں نوٹ ہو چکی ہیں۔ اب قیامت تک اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ علماء ان سنت کی کتابوں کو پڑھیں، پڑھائیں، عمل کریں، دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ اور یہ مشن کس کے پاس ہے آج دنیا کے اندر؟ سچ مچ دعوے داری نہیں، سچ مچ انصاف کے ساتھ اگر پورے طور پر کسی کو سعادت حاصل ہے تو اس کو حاصل ہے جسے ساری دنیا کے فرقے تانے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، قیامت آ جائے گی لیکن حق پر ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی بشارتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ملی ہوئی ہیں، کوئی بھی شبہہ، کوئی بھی اشکال نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کی فرقوں کو ٹٹول کر کے دیکھو، ان کے
عمل کو، کردار کو، دعوت کو، تدریس کو، مشن کو، میڈیا کو، زبان کو، قلم کو دیکھو کون ہے پوری دنیا میں، روئے زمین پر، پوری دنیا میں، ملک اور وطن عزیز کی بات نہیں کرتا، کہیں یہ پوری دنیا میں چیک کر کے دیکھو کہ کون ہے جو سنتوں کو عملی حفاظت کرنے کا کام کر رہا ہے، حدیث رسول پر عمل کر کے، سنتوں پر عمل کر کے اس کی حفاظت کا کام کر رہا ہے۔ سب سے بڑی حفاظت قانون پر، دستور پر، شریعت پر عمل کرنا ہے، سنتوں کو جگہ جگہ ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو، کہ عبادت کا مسئلہ ہو، کہ احکام کا مسئلہ ہو، کہ حلال و حرام کا مسئلہ ہو، ہے نا، معاملات کا مسئلہ ہو، کسی بھی زندگی کے گوشے سے تعلق رکھتا ہو وہ مسئلہ، اس مسئلے میں سنت کی تلاش و جستجو کرنے والے سب سے بڑے محافظ ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے یہ الزام درست نہیں ہے کہ اہل الحدیث سے مراد صرف اور صرف محدثین ہیں، کیونکہ جب وہ آثار، وہ اقوال پڑھے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو محدثین سے متعلق ہیں، آپ لوگ کیسے اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں؟ ان کو بتانا ہے کہ صرف روایت کرنا کام نہیں ہے، روایت کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کام کیا ہے؟ اس کی تحریری حفاظت کے بعد اس کی عملی حفاظت۔ اور یہ دنیا میں کرنے والا کون ہے؟ جو اس پر عمل کرتا ہے، دعوے نہیں کرتا، سچ مچ عمل بھی کرتا ہے، وہی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا محافظ ہے۔ تو صاف بات ہے کہ اگر محدثین کی خدمات، سنتوں کے حفظ و ضبط، ان کی جمع و تدوین، ان کے سرچشموں سے ان کا استنباط و استخراج اور ان کی سندوں میں غور و فکر کی بابت محدثین کرام کی خاص توجہ نہ ہوتی تو شریعت ضائع ہو جاتی اور شریعت کے احکام ناپید ہو جاتے، نل ہو جاتے، یہ حالت ہوتی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو پیدا کیا جنہوں نے سنت کی حفاظت کے لیے ساری قربانیاں ایک ساتھ میں اڈیل کر رکھ دیا، کیونکہ شریعت کے احکام و مسائل محفوظ و ازبر کردہ حدیثوں، احادیث و آثار ہی سے مستنبط اور منتقل کردہ سنتوں سے ہی سے ماخوذ ہیں۔ بھئی جو احکام و مسائل ہیں وہ کہاں سے لیے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں محدثین نے محفوظ کی ہیں وہیں سے احکام لیے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہیں سے احکام لیے جا رہے ہیں، عقیدہ، عبادات، معاملات، تمام چیزوں میں۔ آخر وہ مسائل انہی احادیث رسول سے لیے جا رہے ہیں جنہیں محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں جمع کر رکھا ہے۔ اس لیے اگر وہ حدیثیں نہ جمع کی گئی ہوتی، محدثین نے کارنامہ انجام نہ دیا ہوتا تو حدیثیں محفوظ نہ رہتی، اور حدیثیں محفوظ نہ رہتی تو احکام و مسائل کہاں سے نکلتے؟ کہاں سے نکلتے مسائل؟ اچھا، اس لیے اب دیکھیں، کہتے ہیں لہذا جو اسلام کا حق شناس ہوگا، اللہ اکبر، یعنی جو اسلام کا حق پہچاننے والا ہوگا، اسلام کا حق پہچاننے والا ہوگا اور دین کی حرمت و پاسداری واجب سمجھے گا، یعنی یہ سمجھے گا کہ دین کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جو ایسا ہوگا اس کے نزدیک یہ سنگین گناہ ہوگا۔ اس کے نزدیک کیا ہوگا؟ یہ بہت خطرناک قسم کا گناہ ہوگا کہ ان چیدہ ہستیوں کی تحقیر و تنقیس کرے، ان چنندہ اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کی تحقیر کرے، تنقیس کرے، ان کی برائیاں کرے، ان کی عیب جوئی کرے، جنہیں اللہ نے عظیم شان والا بنایا ہے۔ محدثین کو اللہ نے عظیم شان والا بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی تھی کہ نہیں؟ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو خوبصورت بنائے، چمکدار بنائے، تر و تازہ رکھے، روشن رکھے، ہرا بھرا رکھے۔ نضر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ کن کو؟ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیثوں کو سنے اور اسے یاد کر لے، فَحَفِظَهُ وَوَعَاهُ، جو ہماری حدیثوں کو سنے اور اسے اچھی طرح سے یاد کر لے۔ وعاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا پورے طور پر ادراک کر لے، کیچ کر لے، احساس اور شعور میں، رگ و ریشے میں پیوست کر۔ وَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَهُ، اور اس کے بعد اسے ویسے ہی من وعن ادا کر دے، دوسروں تک پہنچا دے جیسے سنا تھا۔ دنیا کے کسی
کسی کے اوپر یہ سعادت فٹ ہو سکتی ہے؟ یہ محدثین کا کام ہے۔ اور اس کے بعد اس سنت کے ذخیرے کو جب انہوں نے محفوظ کر دیا تو اسی سے احکام، حلال حرام، عقیدہ، عمل، عبادات، معاملات، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سب نکالے گئے۔ اگر یہ محدثین کی خدمات نہ ہوتی تو یہ احکام کہاں سے نکلتے؟ تو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا حق شناس ہوگا، دین کا احترام کرنا، اس کے یہاں دین کے احترام جیسی کوئی چیز اگر ہوگی تو وہ واجب سمجھے گا، اس کے نزدیک یہ سنگین گناہ ہوگا کہ ان محدثین کرام کی تنقیص کی جائے، ان کی توہین کی جائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم شان والا بیان فرمایا ہے کہ نہیں؟ عظیم شان عطا فرمایا، اونچا مقام عطا فرمایا محدثین۔ تو اسی لیے محدثین کیا کہتے ہیں، اسی لیے اہل علم نے ان حدیثوں کے بارے میں کیا کہا؟ ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم۔ کیا امام بخاری، کیا علی بن مدینی، کیا احمد بن حنبل، کیا اور دیگر محدثین نے کیا کہا؟ اگر یہ محدثین نہیں ہیں، یعنی روایت کرنے والے بھی اور عمل کرنے والے بھی، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہیں، فلا ادری من هم، تو پھر میں نہیں جانتا کہ دنیا میں کون مراد ہے اس۔ اگر یہ فضیلت اہل الحدیث کے لیے نہیں ہے تو دنیا میں کس کے لیے، مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیا بنایا ہے؟ جنہیں اللہ نے عظیم شان والا بنایا ہے، بلند مرتبے سے نوازا ہے، ان کی حجت نمایاں کی ہے، ان کی حجت نمایاں کی ہے، یعنی ان کی دلیل، ان کا مقام اونچا ہے اور نمایاں ہے، ان کی فضیلت آشکارا فرمائی ہے، یعنی فضیلت کو ایک دم کھول کر کے دنیا کے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ نیز ان پر تانا زنی کر کے، نیز ان پر محدثین پر تانا زنی کر کے اس کی رسائی جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رسائی یعنی پہنچ، رسائی مطلب پہنچ، جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، پیروکاران وحی کی اتباع کرنے والے، حاملین دین کو سیکھنے والے، اٹھانے والے یعنی اس کو سیکھنے اور عمل کرنے والے، اور گنجی نہائے علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ گنجینہ کسے کہتے ہیں؟ خزانہ، گنجینہ خزانہ، ذخیرے اور خزانے کو گنجینہ کہتے ہیں۔ علم کے خزانوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ نیز ان پر تانا زنی کر کے اس کی رسائی جماعت رسول، پیروکاران وحی، حاملین دین اور گنجی نہائے علم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، یہ ٹکڑا جوڑتا ہے ساری امت کے ان لوگوں کو، اس مقام تک پہنچاتا ہے جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اتباع، جو ان کی سچی پیروی کرنے والے ہیں۔ کن کی؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو حاملین علم ہیں، جو جماعت رسول ہے، جو پیروکاران وحی الہی ہیں۔ اور جتنے لوگ، ترجمہ کیا اس کا، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئی، اس سے راضی ہوئی۔ محدث کے شرف کے لیے، آگے کہتے ہیں محدث کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محدثین کا مقام۔ اسی سطر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے، اور اسی لائن میں ان محدثین کی روایت کرنے والوں کے نام جڑے ہوئے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے کیا کہا؟ محدث کے لیے، شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، جسے اللہ چاہے گا دینا اسے ملے گا نا، جو نہیں جسے نہیں دینا چاہے گا اللہ، وہ کبھی بھی اللہ کا مقام، اللہ تعالیٰ کے فضل کا، اللہ تعالیٰ کے کرم کا، اس کے نوازش کا حصے دار نہیں بن سکتا۔ اور جو روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، سلام بھیجنے کی فضیلت ہے، من صلی علی النبی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، یعنی اللہ سے میرے حق میں رحمت کی دعا کرتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کہتے ہیں اہل علم، کہتے ہیں اس حدیث کا سب سے زیادہ حقدار کوئی دنیا میں ہے تو محدثین ہے، اس لیے کہ ان سے زیادہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والا نہیں ہے۔ کوئی ہے دنیا بتائی؟ صبح و شام علم حدیث کا ہی کام، 6-6 7-7 لاکھ حدیث ہے جن محدثین کو یاد ہوں، آپ بتائیے دن میں ان کا ہزاروں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوگا زبان ہے نا، ہر چند سیکنڈوں کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں اسعد الناس بهذا الفاضل ہم اہل الحدیث من هذه الامہ، اس سعادت کے تو ہر ایک مستحق ہے نا، جو مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا کرے گا، درود پڑھے گا، صلات بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے سب سے زیادہ حقدار لیکن کون ہے؟ محدثین ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا کوئی نہیں۔ ہم دن میں کبھی 2 مرتبہ، کبھی 4 مرتبہ، 5-7 مرتبہ، 10 مرتبہ اپنی زبان پر لاتے ہوں گے، کوئی بات بولتے ہوں گے اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث اور سیرت کے حوالے سے، لیکن محدثین کا تو صبح و شام کا پیشہ، اوڑھنا بچھونا، غذا، خوراک سب کیا تھی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ مقام آگے اٹھتے جائے گا تو نبی کے صحابہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدم قدم، سفر، حضر، صلح، جنگ، خلوت، جلوت، ہمیشہ۔ اور وہ محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم حاصل کرتے تھے، انہیں دنیا اور دولت اور جائیداد اور پراپرٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا ہوگا، ایک بار صلاۃ پڑھنے والے کو اللہ کم سے کم 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ان محدثین پر اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ دنیا میں شاید کوئی اس کا حقدار نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ، اور آج بھی یہ سعادت سب سے زیادہ اگر کسی کو ہے تو اہل الحدیث کو ہے، کیونکہ ہم اقوال الرجال نہیں بیان کرنا اپنا دین سمجھتے، اقوال الرجال نہیں، آراء الرجال نہیں، افکار نہیں، نظریات نہیں، بلکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا سب سے بڑا، اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ اقوال الرجال کو ہم دین نہیں سمجھتے، اقوال الرجال کو اگر ہم پیش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو پیش کرنے کے بعد، قرآن کریم کی آیتوں کو، سنت رسول کو پیش کرنے کے بعد، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں امت کے چیدہ علماء اور ائمہ کی باتیں پیش کرتے ہیں، جو صحابہ کرام سے شروع ہو کر سنت کے آخری امام تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے آگے، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس رتبے سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس رتبے سے نوازا ہے اور اس مقام پر پہنچایا ہے، ان پر واجب ہے کہ اپنی کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و سنن کی تلاش کرنے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو، سنتوں کو، آثار کو تلاش کرنے، انہیں ان کی جگہوں سے طلب کرنے،
انہیں ان کی جگہوں سے یعنی اصل سورسز سے، کس نے وہ حدیثیں بیان کی ہے وہاں سے طلب کرنے، حاملین سنت سے اخذ کرنے یعنی سنت کے علم والوں سے اسے لینے، ان کے ذریعہ تفقہ حاصل کرنے یعنی حدیثوں کا علم حاصل کرنا، ان کے ذریعے جو فقہ اور علم حاصل ہوتا ہے وہ کرنے، ان کے احکام میں غور و فکر کرنے، ان کے احکام میں غور و فکر کرنے، ان کے معانی کی جستجو کرنے یعنی معانی کو پانے کی چاہت کرنے، اور ان کے آداب سے آراستہ ہونے میں صرف کریں۔ کیا کام ہے بھائی ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس رتبے سے نوازا ہے، اس مقام پر پہنچایا ہے، ان پر واجب ہے کہ اس کو اپنی کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و آثار کی تلاش کرنے میں لگائیں، انہیں ان کی جگہوں سے طلب کرنے میں، سنت کے علماء سے اسے لینے میں، ان کے ذریعے علم ان کے ذریعے حدیثوں کی فقہ حاصل کرنے، اور ان میں ان کے احکام و مسائل میں غور کرنے، ان کے معانی کی جستجو کرنے، اور ان کے آداب سے آراستہ ہونے یعنی اسی طرح سے اپنے آپ کو بنانے، اس میں صرف کریں۔ یعنی ساری محنت کہاں لگانی چاہیے؟ ان تمام چیزوں میں لگانا چاہیے جس کو اللہ نے اس سعادت سے نوازا ہے، اور جن چیزوں میں نفع کم اور فائدہ بعید از امکان ہو، نفع تو کم ہو اور فائدہ امکان سے بعید ہے یعنی ممکن نہیں لگتا ہے کہ فائدہ ملے گا، اس سے اعراض کریں۔ اس سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ بھئی ایک چیز نقصان دہ ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ جس کا فائدہ کم ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ اور جہاں کہتے ہیں کہ نفع کم ہے اور نفع ملنے کا امکان نہ کے برابر ہے تو اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اس سے دوری اختیار کرنا۔ مثال کے طور پر وہ کیا چیزیں ہیں؟ شاذ و منکرات کی طلب، شاذ و منکرات کی طلب۔ اب کوئی اٹھے اور ڈھونڈے، ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی حدیثوں کے بارے میں شاذ باتیں، کوئی ایسی بات ہے نا جو غریب ہو، کہیں صحیح حدیث کے اندر موجود نہ ہو، منکر، جھوٹے راویوں کے بیان کی ہوئی باتیں۔ شاذ منکر میں کیا فرق ہے؟ شاذ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایسے راوی نے روایت کیا جو ثقاہت میں امام ہے، اوثق اور زیادہ ثقہ اور معتمد، یا ثقہ لوگوں کی ایک جماعت نے روایت کیا، کئی لوگ ہیں جو ثقہ ہے روایت کر رہے ہیں، یا ایک بہت زیادہ ثقہ اور معتبر راوی نے روایت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کمزور راوی نے روایت کیا۔ ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے لیکن ان بہت زیادہ ثقہ کے مقابلے میں کم ہے، یا بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے کچھ، اور یہ ایک اکیلے نے جو ثقہ ہے لیکن اس کے خلاف روایت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں شاذ۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر کہتے ہیں اس روایت کو جسے روایت کرنے والا ثقہ لوگوں کی جماعت یا زیادہ ثقہ راوی کے مقابلے میں ضعیف آدمی نے روایت کیا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی زیادہ ثقہ لوگوں کے مقابلے میں کم ثقہ آدمی نے روایت کیا ہو، اس کو شاذ کہتے ہیں۔ یہ بہت سرسری مطلب عام آدمی سمجھ لے اس اعتبار سے، خلاصہ اس کا۔ اور منکر کسے کہتے ہیں؟ ثقہ راوی کی روایت میں کچھ ہے اور اس کے خلاف روایت کرنے والا راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو پہلے کی روایت کو، پہلے والی شکل میں روایت کو شاذ کہیں گے، اور دوسری والی شکل میں روایت کو منکر کہیں گے۔ اب کوئی شاذ اور منکر کے پیچھے پڑ جائے تو کیا حاصل ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں مثلا شاذ و منکرات احادیث کی طلب اور منکر و من گھڑت کی جستجو سے احتراز کریں، بچیں، اور کما حقہ حدیث پڑھیں۔ حدیث کیسے پڑھنا ہے؟ کما حقہ، یا کما حقہ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو پڑھنا، اس کے متن کو سمجھنا، اس کی سند کو سمجھنا، اس کی فقہ کو سمجھنا، اس کے صحیح ضعیف کو سمجھنا، ناسخ منسوخ کو سمجھنا، خاص و عام کو سمجھنا، ہے نا، ایسے ہی مطلق مقید کو سمجھنا وغیرہ۔ ناسخ منسوخ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کما حقہ پڑھنا، اور کما حقہ کے خلاف یعنی حق نہ دے کر کے پڑھنا، وقت گزاری کرنا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے
ہمارے ملکوں میں حدیثوں کے دورے ہوتے ہیں. حدیثوں کے کیا ہوتے ہیں؟ بعض مدرسوں میں دورے ہوتے ہیں. اب وہ 600 صفحے 800 صفحے حدیث کی کتاب ہے، اس کا دورہ ہو رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ اسپیڈ پڑھنے والے کی تلاش کی جاتی ہے. کتنا فاسٹ پڑھنے والا کون سا طالب علم ہے، جلدی 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 چند سیکنڈوں میں صفحات پلٹے جاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ برکت. حدیث رسول کا دور کر لیا ہے، بخاری کا دور، اس لیے دورے بخاری، دورے مسلم، دورے ترمذی. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کما حقو نہیں ہے. تبرک ضرور مل جاتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ میں حدیث رسول پڑھ لیا ہے، بخاری دورہ کیا ہے، لیکن بخاری کے اندر جو کتاب امام بخاری کے کتاب صحیح بخاری کے اندر جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے کتنا سمجھا ہے؟ کچھ نہیں. تو یہ افسوسناک ہے کہ سال بھر کے اندر، 6 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر دور حدیث کے نام پر 6 کتابیں 8 کتابیں سب پڑھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہو جاتے ہیں. یہ کما حقہ نہیں ہے. کما حقہ پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کما حقہ حدیث پڑھیں، اسے یاد کریں، اسے یاد کریں. اب لوگوں کو حدیثیں نہیں یاد ہوتی ہیں، لیکن فقہی اقوال یاد ہوتے ہیں، لوگوں کے آرا یاد ہوتے ہیں. فلاں امام نے فرمایا، فلاں امام نے فرمایا، فلاں امام نے فرمایا، فلاں کا مسلک، فلاں کا مسلک، فلاں کی یاد رہتا، لیکن یہ یاد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ حیرت ناک بات ہے میرے بھائی. اقوال الرجال کا نام علم نہیں ہے، دین نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. اور نبی کے صحابہ سامنے تھے، انہوں نے جو سمجھا ہے اسی طرح سے سمجھنے کا نام دین ہے. کما حقہ حدیث پڑھیں، اسے یاد کریں، رطب و یابس کی تہذیب و ضبط کریں. رطب و یابس، رطب کے معنی گیلا، یابس کے معنی سوکھا. ایک تعبیر ہے رطب و یابس، یعنی اس کے اندر مستند، غیر مستند، معتبر، غیر معتبر جو چیزیں ہیں اس کی تہذیب کریں، یعنی چھانٹ کے کیا کریں؟ الگ کریں، کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے. ضبط کریں یعنی الگ کر کے اس کو لکھیں اور اس کو یاد کریں. تو تہذیب کا مطلب کاٹ چھانٹ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا، پودے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں جو خوبصورتی کے لیے لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد ہفتے عشرے میں اسے کینچیوں کے ذریعے سے، آج ٹیکنیکل مشینوں کے ذریعے سے اسے کاٹ کر ادھر ادھر بڑھے ہوئے پتوں کو اور برگ و بار کو برابر کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اصل خوبصورتی میں آ جائیں، جمال کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو لبھائیں. تو تہذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تہذیب کا مطلب کاٹ چھانٹ کرنا، کاٹ چھانٹ کر کے اضافی چیزوں کو الگ کر دینا، یہ ہے معنی اس کا. تو رطب و یابس کی تہذیب، صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے، دونوں کو الگ کیا جائے اور اس کو یاد کیا جائے، لکھا جائے. نیز اس کی حالت کے تقاضے کے مطابق، اس کی حالت کے تقاضے کے مطابق اور حسن و جمال سے بہرہ ور کرنے والی چیزوں کے ذریعہ اسے ممتاز کریں. یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ اس وقت کی ذمہ داری ہے. تو اس حدیث کی حالت کا تقاضا کیا ہے اور اسے حسن و جمال سے بہرہ ور کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، اس کو لا کر کے اسے نمایاں کیا جائے کہ یہ روایتیں، یہ حدیثیں صحیح ہیں، مستند ہیں، معتبر ہیں، مقبول ہیں. اس کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کیا جائے. یہ محدثین کا کام ہے اور یہ ذمہ داری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات ختم ہوئی جو ہم خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ فی علم الروایہ سے پڑھ رہے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، امام سخاوی چوٹی کے امام ہیں، محدث ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں بھی ہم آگے پڑھیں گے، جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اس باب میں، یعنی علم حدیث کے باب میں تعلم علم دعوے داری کرنے والوں نے اور کیا کیا گل کھلائے ہیں. امام سخاوی نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے. ان کی کتاب مشہور کتاب ہے 3 جلدوں میں، جس کا نام ہے فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث للعراقی. مشہور کتاب ہے فتح المغیث کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ بات پڑھی جائے گی. یہاں پر تھوڑی سی بات آج شروع کر کے اس بات کو ختم کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ
مدارس حدیث کے وقف کاروں کی شرط پوری کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کے حقدار محدث کی مطلوبہ صفات بیان کرنے کے بعد، یعنی اپنی کتاب کے اندر دوسرے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بات اس کے ضمن میں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ بعض محدثین سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں البتہ اگر اس کے سر پر سیاہ ٹوپی، یہ دیکھیں، البتہ اگر اس کے سر پر سیاہ ٹوپی اور اس کے پیروں میں جوتے ہوں اور وہ وقت کے عمرہ میں سے کسی امیر کے ساتھ رہے، یا جو موتی اور مونگے سے آراستہ ہو، یا رنگ برنگے کپڑے زیب تن کر لے اور جھوٹ و بہتان کے ذریعے حدیث کی تدریس کر لے اور اپنے آپ کو بازیچے اطفال بنا لے، اسے جو بھی حدیث کی چھوٹی کتاب یا بڑا دیوان پڑھ کر سنایا جائے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، ایسے شخص کو محدث کیا انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بات یہاں پوری ہوئی نا، اس لیے میں مسلسل وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی، یعنی یہ معیار بن گیا ہے۔ اب اگر کسی کا، یہ اپنے دور کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، امام سخاوی اپنے دور 8ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں، اس دور کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے تو محدث آ گئے، اس کو محدث کا اسے انسان بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو آج کا یہ دور، آج سے پھر 800-600 سال گزر گئے، اگر یہ دور اگر وہ دیکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ کیسے کیسے لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ حدیثوں کی منمانی تشریح کر رہے ہیں، جن کو حدیثوں کے الفاظ اور اعراب پڑھنا بھی نہیں آتا، ایسے لوگ حدیثوں کو بیان کرنے اور اس کی تشریح کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ یقیناً ایسا آدمی جاہل ہونے کے ساتھ حرام خور بھی ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ائمہ حدیث، بڑے بڑے علماء ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیوں استعمال کیا ہے؟ توہین کرنے کے لیے۔ ان کا مقام گھٹتا ہے؟ اس سے نہیں گھٹتا، یہ کما حقہ ہے، اور اس میں بھی بہت کچھ احتیاط ہے، ورنہ وہ اس سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں جن کے بارے میں ان ائمہ نے گفتگو کی ہے۔ تو کہتے ہیں اور اگر اسے حلال سمجھے تو دین اسلام سے خارج ہے، یعنی جو کچھ یہ کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے اور حرام کام کر رہا ہے، اگر حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے تو دین سے بھی خارج ہو جائے گا۔ جو باتیں آپ نے پڑھا سمجھ رہے؟ تو یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے، اور اس کے بدلے میں جو کچھ مل رہا ہے، حاصل ہو رہا ہے، دنیا، دولت، مال، پیسے، ہے نا، شہرت، لباس، درہم، دینار، سونے، چاندی، موتی، جواہرات، یہ سب کیا ہے؟ سب حرام ہے، حرام۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب حلال کا ہے، یعنی اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ حرام کا ہے، تب تو وہ دین کو بدلنے والا ہوگا، دین اسلام سے خارج ہوگا۔ ایک حرام کو حلال سمجھنا، ایک حلال کو حرام سمجھنا، یہ دین سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ ایک آدمی حرام کام کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ حرام ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، اس کا جرم کم ہے، وہ گنہگار ہے، صغیرہ ہو سکتا ہے، کبیرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اس حرام کام کو، گناہ کے کام کو حرام ہی نہ سمجھتا ہو، گناہ کا کام ہی نہ سمجھتا ہو، اسے حلال سمجھتا ہو، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی تشریع کو وہ ماننے کو تیار نہیں، اللہ کی شریعت سازی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کو حرام کیا لیکن وہ اس کو حلال سمجھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو حلال سمجھے تو دین اسلام سے خارج ہے۔ کہتے ہیں بظاہر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ دیکھیے آگے کہتے ہیں بظاہر یہ کسی دل کی بھڑاس اور کسی معذور کی کڑھن ہے، یعنی جس انداز سے حافظ سخاوی نے یہ بات بیان کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت کھڑ کر کے، جل کر کے یہ بات، پریشان ہو کر کے، بے چین ہو کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس دور کا آدمی مددگاروں کی قلت کس کے پاس؟ دنیا میں ہر ایک کے مددگار ہیں۔ اگر کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے یا بہت کم مددگار ہیں تو سچی سنت کے پیروکاروں کے مددگار بہت کم ہیں۔ تو مددگاروں کی قلت اور حسد اور بے اعتنائی کی کثرت، یعنی حسد بہت ہے، بے توجہی بہت زیادہ ہے، کہتے اس کے باوجود حدیث کا مقام ثابت کر کے تسلی حاصل کرتا ہے کہ نہیں؟
بھائی سب کچھ ہے ہمارے حالات جو کچھ بھی ہوں، لیکن ہمیں تسلی کی نہیں تسلی ہے کہ حدیث کا مقام ہم واضح کر لے جائیں، بتا لے جائیں، عام کر لے جائیں. تو کہتے ہیں مددگاروں کی قلت اور حسد و بے اعتنائی کی کثرت کے باوجود حدیث کا مقام ثابت کر کے تسلی حاصل کر لیتا ہے. اللہ ہی سے مدد کی درخواست اور اسی پر بھروسہ ہے. یہ یہاں پر بات مکمل ہوئی. اب یہاں سے یہاں تک ایک نقطہ مکمل ہوا. حدیث رسول میں، سنت رسول میں علمی خیانت کرنے والے، علمی دعوے داری کرنے والوں کا جو کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، پہلا نقطہ وہ کیا تھا؟ لمبا چوڑا دعویٰ. عنوان کیا تھا؟ لمبا چوڑا دعویٰ. آپ دیکھیے صفحہ نمبر 123 پر ہے. مصنف نے کیا کہا ہے؟ پہلا نقطہ کیا ہے نیچے؟ سنت رسول کے نام نہاد خدمت گاروں کی علمی خیانت. اس کے تحت اس شیخ نے لکھا ہے پہلی بات لمبا چوڑا دعویٰ. اب تک جو ہم باتیں پڑھ رہے تھے وہ اسی نقطے سے متعلق پڑھ رہے تھے کہ علم حدیث ہے نہیں، لیکن دعویٰ کتنا ہے؟ دعویٰ بہت لمبا چوڑا ہے. دعوے داریاں ہیں علم حدیث کی، سنت کی، لیکن حقیقت میں علم حدیث ہے نہیں. اب اس کے بعد یہاں سے دوسرے نمبر پر بیان کرتے ہیں کچھ نو عمر لڑکوں کی کارستانیاں. یعنی کیا مطلب؟ نہ تجربے کار، نو عمر نہ تجربے کار، علم نہیں، صلاحیت نہیں، تجربہ نہیں، اور بڑی بڑی کارستانیاں ان کی زندگی میں پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے نقطے سے اگلے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بات ہوگی. آج بعض وجوہات کے سبب اس سے ایک درس پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معمول کے مطابق آئندہ ہفتے میں جیسے درس ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ویسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو یہ تعلم کا جو باب ہے علم حدیث اور سنت رسول کے باب میں، ہمیں اس سلسلے میں ان اہلوں کی، متعالمین کی کارستانیاں پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.